السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کہانی کا 27واں حصہ۔ بس 3 دن باقی رہ گئے ہیں، پھر یہ ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ اچھے ساتھیوں، ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی آخر کیسے انسان تھے جن سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے اور جن سے ساری دنیا کے مسلمان اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج ہم سنیں گے کہ پیارے نبی کس طرح سب لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیگانے ہر ایک کی غلطیوں اور زیادتیوں سے درگزر فرماتے تھے اور اپنے جانی دشمنوں پر بھی قابو پا کر انہیں معاف فرما دیتے تھے۔ مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 برس تک ستاتے رہے۔ جب آپ مکہ میں تھے تو انہوں نے آپ پر اور دوسرے مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے۔ آپ سن چکے ہیں نا کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ ہمارے نبی کو گالیاں دیں، برے ناموں سے پکارا، ان کا گلا گھونٹا، راستے میں کانٹے بچھائے، قتل کرنے کی کوششیں کی، یہاں تک کہ ہمارے نبی کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا۔ کافروں نے مدینے پر بھی بار بار چڑھائی کی اور آپ کو دکھ دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور سب کو معاف فرما دیا۔ حضرت ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے اور کئی بار آپ سے لڑے، مگر جب وہ مکہ کی فتح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو ہمارے نبی نے ان کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ یہ اعلان بھی کیا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ احد کی لڑائی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ چبا ڈالا اور ناک کان کاٹ کر ہار بنایا، لیکن جب وہ مکہ کی فتح کے بعد آپ کے سامنے آئی تو آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ حبار بن اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید سخت دشمن تھے۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت زینب مکے سے مدینے کو ہجرت کرنے لگیں تو انہوں نے دوڑ کر اپنے نیزے سے حضرت زینب کو اونٹ پر سے گرا دیا۔ ان کو ایسی سخت چوٹ آئی کہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکیں، لیکن جب حبار نے آ کر معافی مانگی تو انہیں بھی معافی دے دی۔ عمیر بن وہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے مدینہ آئے لیکن پکڑے گئے۔ جب آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ وحشی بن حرب نے احد کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں معاف فرما دیا، صرف اتنا کہا تم میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ دیکھا بچوں، دوسروں کو معاف کر دینا کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے بن گئے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ بڑی سے بڑی مصیبت ہو آپ اللہ پر بھروسہ کرتے اور کسی قسم کے خوف کو اپنے دل میں جگہ نہ دیتے۔ وہ کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول پاک ایک لڑائی سے واپس آتے ہوئے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ ایک کافر بدو ننگی تلوار ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا اور گستاخی کے ساتھ آپ کو جگا کر پوچھا، اب تم کو کون بچائے گا؟ آپ نے آرام سے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر بدو کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ ڈر کے مارے اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں بدلہ نہیں لیا کرتا۔ ایک رات کو کچھ صحابہ آپ کے گھر کے ارد گرد پہرہ دے رہے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہمارے نبی نے گھر سے سر باہر نکال کر ان سے فرمایا، لوگو واپس جاؤ، میری حفاظت اللہ کرے گا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا نا کہ جب وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اپنے سب سے پیارے صحابی ابو بکر کے ساتھ، تو
چند میل کے فاصلے پر غار ثور میں مقیم ہوئے۔ کافر آپ کو تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پاؤں دیکھ لیے اور گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ، اگر یہ ذرا جھک کر دیکھیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور پھر واقعی اللہ نے آپ کو بچا لیا، کافر آپ کو دیکھ ہی نہ سکے اور واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے ایک شخص کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ پر چھپ کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، یہ مجھ کو قتل کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا، میری حفاظت اللہ کرنے والا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بہادر اور نڈر تھے۔ آپ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے اور بڑی سے بڑی مشکل اور مصیبت کا مقابلہ سینہ تان کر کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بہادر نہ تھا۔ ایک رات مدینہ میں کچھ شور اٹھا، صحابہ سمجھے کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ فوراً تیار ہو کر جس طرف سے آواز آئی تھی ادھر دوڑے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار راستے میں واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شور کی طرف اکیلے ہی تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، ڈرو نہیں، میں شہر کے باہر دیکھ آیا ہوں، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بہت سخت لڑائی ہو رہی ہوتی تو اس وقت ہم رسول پاک کی آڑ لیا کرتے تھے، ہم میں سب سے آگے آپ ہی دشمن کے قریب ہوتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ کافروں نے کعبے میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ جیسے ہی محمد یہاں آئیں گے سب مل کر ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ نے کافروں کی گفتگو سن لی۔ وہ روتی ہوئی آپ کے پاس آئیں اور آپ کو کافروں کے ارادے کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، میری بچی گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور سیدھے کعبے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کعبے کے اندر داخل ہوئے تو کافروں پر آپ کی بہادری اور بے خوفی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی نظریں خود بخود جھک گئیں اور کسی کو آپ پر حملہ کرنے کی جرت بھی نہ ہوئی۔ بدر کی لڑائی میں 313 مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 کافر تھے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی صفوں سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ یہ اتنی خطرناک جگہ تھی کہ آپ کے قریب کھڑا ہونا بھی بہادری اور دلیری کا کام تھا۔ اچھا بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے پیارے نبی کی بہادری کے چند اور واقعات انشاءاللہ آپ کو کل سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔